آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی زبردست جنگ کی بات کریں گے جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹی سی فوجی قوت جس کے پاس نہ تو کوئی بھاری ہتھیار تھے اور نہ ہی کوئی بہت بڑا لاؤ لشکر، لیکن اس نے محض اپنی شاندار اور بے مثال جنگی حکمت عملی کے بل بوتے پر اس وقت کی ایک سپر پاور یعنی بازنطینی سلطنت کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ سب ہوا 636 عیسوی میں یرمک کے میدان میں۔ اس بریفنگ میں ہم جلدی سے ان 5 پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ کیسا تھا، ان کی دفاعی حکمت عملیاں کیا تھیں، اور وہ کون سی خاص جنگی چالیں تھیں جنہوں نے اس دن واقعی دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک ناممکن مقابلہ اور ایک انتہائی طاقتور حریف۔ اعداد و شمار پر ذرا غور کریں۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا مس میچ تھا۔ تاریخ دانوں کے اندازے تھوڑے بہت مختلف ضرور ہیں، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ بازنطینی فوج کم از کم 2 گنا بڑی تھی۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 80,000 شاہی دستوں کے سامنے بمشکل 36,000 عرب فوجی کھڑے تھے۔ بات ہے اگست 636 کی۔ بازنطینی سلطنت نے ایک بہت بڑا ملٹی آرمی کاؤنٹر اٹیک لانچ کیا۔ ان کا مقصد بالکل واضح تھا، اپنی بھاری تعداد اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے راشدین فوج کو کچلنا اور انہیں ہمیشہ کے لیے واپس صحرا کی طرف ڈھکیل دینا۔ دوسرا حصہ، بازنطینی جنگی مشین، جسے ایک آہنی دیو کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا۔ یہاں اس واضح فرق کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف باقاعدہ اصولوں پر چلنے والی رومن مشین ہے جو سر سے پاؤں تک لوہے میں جڑی ہے، اور دوسری طرف ایک ہلکے ہتھیاروں والی عرب فوج جس کی سب سے بڑی طاقت ان کی تیز رفتاری، نقل و حرکت اور میدان جنگ میں فوراً حالات کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیت تھی۔ ویزنطینی فوج کی اصل طاقت ان کے کیٹافریکٹس تھے۔ انہیں آپ 7ویں صدی کے ٹینک سمجھ لیں۔ یہ انتہائی بھاری ذرا بختر پہنے گھڑ سوار تھے جن کا کام دشمن کی صفوں پر ایک زوردار ہتھوڑے کی طرح وار کرنا اور انہیں کچل کر رکھ دینا تھا۔ اور اگر ہم ان کی پیادہ فوج کی بات کریں تو وہ ٹیسٹیوڈو یعنی کچھوے جیسی فارمیشن بناتے تھے۔ فوجی بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے اپنی شیلڈز کو اس طرح جوڑ لیتے تھے کہ ایک لوہے کی دیوار بن جاتی تھی۔ بعض اوقات تو یہ فوجی خود کو زنجیروں سے باندھ لیتے تھے تاکہ خوف سے کوئی پیچھے نہ بھاگ سکے۔ انتہائی سست مگر ناقابل تسخیر۔ تیسرا حصہ، خالد کا متحرک دفاع۔ اب اس آہنی دیو کو روکنے کے لیے ایک ماسٹر مائنڈ کی ضرورت تھی۔ مسلم فوج کے کمانڈر خالد بن ولید نے اس بڑی فوج کو روکنے کے لیے ایک بالکل نیا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے ایک متحرک دستہ یا موبائل گارڈ تشکیل دیا۔ یہ ایک تیز ترین کوئک رسپانس فورس تھی جو چشم زدن میں میدان کے اس حصے میں پہنچ جاتی جہاں دفاع کمزور پڑ رہا ہوتا، اور سچ پوچھیں تو یہی دستہ گیم چینجر ثابت ہوا۔ خالد بن ولید نے کسی شہر یا قلعے میں چھپ کر لڑنے کے بجائے میدان جنگ کو ہی ایک ہتھیار بنا لیا۔ انہوں نے لڑائی کے لیے حوران کے کھلے میدان کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علاقہ ان کے گھڑ سواروں کی نقل و حرکت کے لیے بہترین تھا، اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میدان کے مغرب اور جنوب میں 200 میٹر گہری کھائیاں تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا عین ذکر کا پل۔ چوتھا حصہ، وہ شاندار حکمت عملی جس نے دشمن کو جال میں پھنسا لیا۔ یاد رہے کہ یہ کوئی 1-2 گھنٹے کی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ 6 دن تک چلنے والا ایک سسپینس تھا۔ شروع کے دنوں میں بیزنطینی فوج نے بہت زور لگایا، پے در پے حملے کیے، لیکن وہ جو موبائل گارڈ تھا نا، وہ تیزی سے ہر طرف پہنچ کر حملوں کو ناکام بناتا رہا۔ ایک موقع پر جب دشمن کے گھڑ سوار عرب کیمپ تک پہنچ ہی گئے تو انہیں ایک انتہائی حیران کن دفاع کا سامنا کرنا پڑا۔ کیمپ کی گرد اونٹوں کو بٹھا کر ان کے گھٹنے باندھ دیے گئے تھے۔ ان اونٹوں کی عجیب و غریب بو اور ان کی خطرناک لاتوں نے رومن گھوڑوں کو ایسا خوفزدہ کیا کہ ان کا پورا حملہ وہیں ٹیر ہو گیا۔ 5ویں دن تک بازنطینی فوج بری طرح تھک چکی تھی، اور اب خالد بن ولید میں اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا۔ انہوں نے دشمن کی صلح کی پیشکش ٹھکرا دی تاکہ وہ میدان نہ چھوڑ سکیں۔ اپنے 8,000 گھڑ سواروں کو ایک مٹھی کی طرح اکٹھا کیا، اور سب سے زبردست چال یہ چلی کہ رات کے اندھیرے میں 500 سوار بھیج کر اس اکلوتے پل پر قبضہ کر لیا جو فرار کا واحد راستہ تھا۔ اور پھر چھٹے دن وہ جال بالآخر کھینچ لیا گیا۔
ہوا کچھ یوں کہ پہلے عرب گھڑ سواروں نے رومن گھڑ سواروں کو مار بھگایا، پھر جب رومن پیادہ فوج سامنے سے لڑنے میں الجھی ہوئی تھی تو عرب رسالے نے پیچھے سے گھوم کر ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ دشمن میں بھگدڑ مچ گئی اور انہیں سیدھا ان گہری کھائیوں کی طرف دھکیل دیا گیا جہاں سے بھاگنے کا پل تو رات کو ہی بند کیا جا چکا تھا۔ یہ ایک مکمل تباہی تھی۔ پانچواں اور آخری حصہ، دنیا کا بدلتا ہوا نقشہ اور اس جنگ کے دیرپا اثرات۔ یہ چارٹ اس تیزی کو دکھاتا ہے جس سے خطے کی تاریخ بدل رہی تھی۔ یرموک وہ آخری اور فیصلہ کن کیل تھی جس نے شام میں رومی طاقت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ان کی سب سے بڑی میدانی فوج ختم ہو چکی تھی اور اب یروشلم، مصر اور اس سے آگے کا راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ اس دن کی حکمت عملی کی اہمیت کو فوجی تاریخ دان جارج ایف نوفزیگر نے بڑے کمال الفاظ میں سمیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن رومن افواج جیت جاتی تو آج کی جدید دنیا ایسی بالکل نہ ہوتی جیسی آج نظر آتی ہے، سارا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمارے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا یہ حیران کن نہیں کہ سلطنتوں کے بننے اور مٹنے کا فیصلہ ہمیشہ بڑی فوج یا بھاری ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ میدان جنگ کا استعمال کیسے کیا گیا، ٹائمنگ کیا تھی اور دشمن کی کمزوریوں کا کس خوبصورتی سے فائدہ اٹھایا گیا۔ یرموک کی لڑائی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر جنگی حکمت عملی لاجواب ہو تو وہ واقعی تاریخ کو دوبارہ لکھ سکتی ہے۔